کلپ نمبر 357 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 86 سے 88 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ اور اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو روکو، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو۔ یہ لوگ مدین کے راستوں پر بیٹھ جاتے تھے اور ہر راہگیر سے کہتے تھے کہ مدین شہر میں ایک جادوگر ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے بعض لوگ مسافروں پر ڈکیتیاں ڈالتے تھے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، تم تھوڑے تھے تمہیں بہت کر دیا، غریب تھے امیر کر دیا، کمزور تھے قوی کر دیا۔ ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ وانظروا، اور دیکھو، یعنی پچھلی امتوں کے احوال اور گزرے ہوئے زمانوں میں سرکشی کرنے والوں کے انجام و معال عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور سوچو۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ کلام بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ آپ اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ اپنے سے پہلی امتوں کے تاریخی حالات معلوم کرنا، قوم کے بننے بگڑنے سے عبرت پکڑنا حکم الہی ہے۔ ایسے ہی بزرگان دین کی سوانح عمریاں اور خصوصاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بہترین عبادت ہے۔ اس سے تقوی، رب عز و جل کا خوف اور عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ ترجمہ: اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ اس پر ایمان نہ لائے، تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر تم میں ایک گروہ، یعنی اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو فرقے ہو گئے کہ ایک فرقے نے مانا اور ایک منکر ہوا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ عز و جل ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ تصدیق کرنے والے ایمانداروں کو عزت دے اور ان کی مدد فرمائے، اور جھٹلانے والے منکرین کو ہلاک کر دے اور انہیں عذاب دے۔ اور اللہ عز و جل سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، کیونکہ وہ حاکم حقیقی ہے۔ اس کے حکم میں نہ غلطی کا احتمال ہے، نہ اس کے حکم کی کہیں اپیل ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ ترجمہ: اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، اے شعیب، ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ فرمایا، کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کے اپنی قوم کو کیے گئے واعظ و نصیحت کا بیان ہوا۔ آپ علیہ السلام کا واعظ و نصیحت سن کر آپ کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے
اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور پیروی کرنے سے تکبر کیا تھا، ان کے جواب کا ذکر اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار ان کی نصیحتیں سن کر کہنے لگے، اے شعیب، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یعنی اصل مقصود تو آپ کو نکالنا ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کے مومن ساتھیوں کو بھی نکال دیں گے۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ اس کا لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے ان کے دین میں داخل تھے، تبھی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو واپس لوٹ آنے کی دعوت دی۔ مفسرین نے اس اشکال کے چند جوابات دیے ہیں، ان میں سے 3 سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے چونکہ پہلے کافر تھے، تو جب آپ کی قوم نے آپ کی پیروی کرنے والوں کو مخاطب کیا تو اس خطاب میں آپ علیہ السلام کو بھی شامل کر کے آپ پر بھی وہی حکم جاری کر دیا، حالانکہ آپ علیہ السلام تو ان کے دین میں کبھی داخل ہی نہ ہوئے تھے۔ نمبر 2، کافر سرداروں نے عوام کو شک و شبے میں ڈالنے کے لیے اس طرح کلام کیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ علیہ السلام پہلے ان کے دین و مذہب پر ہی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں جو جواب دیا کہ کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں، یہ ان کے اس اشتباہ کے رد میں تھا۔ نمبر 3، حضرت شعیب علیہ السلام کفر و شرک سے تو قطعاً دور و نفور تھے، لیکن ابتدا میں چھپ کر عبادت وغیرہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا دین قوم پر ظاہر نہ تھا، جس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام ان کے دین پر ہیں۔